گزرا ہوا زمانہ۔ حسیب صبح سے ہی بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے نانا اور نانی اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ حسیب کی چھوٹی بہنیں سارہ اور ثنا بھی بہت پرجوش تھیں۔ بچے بے صبری سے اپنے نانا نانی کا انتظار کر رہے تھے کہ نانا نانی آئیں اور وہ ان سے ڈھیروں باتیں کریں۔ حسیب کے ابو صبح پرواز کی آمد کے مقررہ وقت پر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بچے خوشی سے بھرپور اپنے نانا نانی کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ جیسے ہی دروازے کی گھنٹی بجی، حسیب بھاگ کر گیا اور دروازہ کھولا۔ نانا اور نانی کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ نانا نے مسکراتے ہوئے حسیب کو گلے لگایا اور نانی نے سارہ اور ثنا کو پیار کیا۔ تم تینوں کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ نانی نے محبت سے کہا۔ بچے ابھی ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہ رہے تھے مگر ان کے ابو نے کہا، بچوں نانا نانی کو آرام کرنے دو، باتیں انشاءاللہ رات کے کھانے پر کریں گے۔ امی نے کھانے میں بریانی اور قورمہ بنایا۔ کھانے کے بعد سب ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ امی سب کے لیے گرما گرم چائے لے آئیں۔ بچوں نے نانا نانی کو گھیر لیا اور کہنے لگے، نانا نانی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیسا بچپن گزارا؟ کیا وہ دن آج کل کے دنوں سے مختلف تھے؟ نانا نے مسکرا کر کہا، بہت مختلف۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن ہمارے بچپن میں چیزیں بالکل آج جیسی نہیں تھیں۔ نانی نے بتانا شروع کیا، جب ہم بچے تھے تو نہ موبائل فون تھے، نہ انٹرنیٹ، نہ ایسی جدید سہولتیں جو آج کل ہیں۔ ہم زیادہ تر باہر کھیلتے تھے۔ شام کے وقت گلی کے سب بچے ایک ساتھ کھیلتے، جیسے گلی ڈنڈا، پکڑم پکڑائی اور کوڑا جمال شاہی۔ آج کے بچوں کی طرح ہم پورا دن گھر کے اندر نہیں بیٹھتے تھے۔ نانا نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر ہم گھر دیر سے آتے تو اماں ابا ڈانٹ دیتے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی تو ہم سورج کے ڈھلنے کا اندازہ لگا کر گھر لوٹ آتے تھے۔ حسیب نے حیران ہو کر پوچھا، نانا آپ لوگ ٹی وی کب دیکھتے تھے؟ کیا اس وقت بھی ایسے بڑے بڑے ٹی وی ہوتے تھے؟ نانا نے کہا، نہیں بیٹا، اس وقت تو ٹی وی بھی بہت کم گھروں میں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں تو ٹی وی ہی نہیں تھا، بس ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا جس پر ابا جان یعنی آپ کے پر نانا خبریں سنتے تھے۔ سارہ نے معصومیت سے پوچھا، نانی آپ لوگ کیا کھاتے تھے، برگر یا پیزا؟ نانی نے کہا، نہیں بھائی، اس وقت گھر کا کھانا ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ ہم سب گھر میں تازہ کھانا بناتے تھے اور باہر کا کھانا بالکل نہیں کھایا جاتا تھا۔ ہماری اماں یعنی آپ کی پرنانی گندم پیس کر آٹا بناتی اور ہم خود مکھن اور دہی تیار کرتے تھے۔ اس وقت زندگی سادہ تھی لیکن بہت مزیدار تھی۔ نانا نے مزید بتایا، اب تو زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، ہر کوئی مصروف ہے، موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس وقت ہم زیادہ پرسکون تھے۔ ہم زیادہ وقت اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے اور ایک دوسرے کی باتیں سنتے تھے۔ حسیب نے سوچتے ہوئے کہا، نانا کیا آپ کو وہ وقت یاد آتا ہے؟ نانا نے محبت سے کہا، بالکل، ہم کبھی کبھی ان دنوں کو بہت یاد کرتے ہیں۔ پرانی یادیں ہمیشہ دل کے قریب ہوتی ہیں لیکن آج کی زندگی بھی اپنے انداز میں اچھی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی اور سہولتوں نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے لیکن ہمیں کبھی کبھی سادگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی۔ نانی نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، دیکھو بچوں، زندگی میں سادگی اور سکون بہت اہم ہے۔
آج کل کی دنیا میں آپ کو بہت سی سہولتیں مل گئی ہیں، لیکن ہمیں ان سہولتوں کا صحیح استعمال میانہ روی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ دن نانا نانی کی کہانیوں قہقہوں کے ساتھ گزر گیا۔ حسیب، ثنا اور سارہ نے نانا نانی کی باتیں غور سے سنی اور دل میں یہ عزم کیا کہ وہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ہر لمحے شکر ادا کریں گے۔